اس واقعے سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی مومن ہونا ہے، ایک کی نجات ہونی ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے تاریخ بشریت میں اللہ تعالیٰ نے تین انبیاء بھیجے۔ اس واقعے کے اندر 3 نبیوں کا بھیجنے کا ذکر ہے، اور ان تینوں انبیاء نے آ کے ایک گاؤں والوں کو، ایک بستی والوں کو تبلیغ کرنے کے بعد ایک ہی مومن ہو گئے، اس نے ایمان لے کے آیا، اور باقی کسی نے ایمان نہیں لایا۔ ایک دوسرا، مومن ہونے کے بعد مومن کے دل میں کیا تمنا ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے کیا دکھ درد ہونا چاہیے، یہ بھی اسی واقعے سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، قرآن سے ہی پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ سے فرما رہے، تو یہ واقعات بھی لوگوں کی مناسبت سے بیان کرتے ہیں۔ شاید مکہ میں رسول اللہ جن کفار کے ساتھ رسول اللہ کا سامنا تھا، ان کا بھی مزاج شاید اسی بستی والوں کی جیسے تھے، اس لیے یہ مثال پیش کر رہے۔ دیکھیں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے بستی والوں کی مثال پیش کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان مکہ والوں کے سامنے اس بستی والوں کی مثال پیش کر دو۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس انبیاء آئے۔ وہ کیسے آئے تفصیلاً بتا رہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے 2 رسولوں کو ساتھ ان کے پاس بھیج دیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دونوں کو فرعون کے پاس بھیجے تھے، اسی طرح 2 انبیاء کو اس بستی کی طرف بھی بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے ان کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے تیسرے کو بھیج دیا، 3 انبیاء آ گئے۔ فَقَالُوا، پس ان تینوں انبیاء نے ان سے کہا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ قالوا، ان بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ کچھ نہیں ہو، ہم جیسے بشر کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، رحمان کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوا ہے سوائے تم لوگ جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ انبیاء سے کہہ رہے وہ بستی والے۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، ان لوگوں نے پلٹ کے ان سے کہا، قالوا، انبیاء نے فرمایا، ربنا يعلم، ہمارے پروردگار جانتا ہے، انا اليكم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے کہ حق کو کھول کے بیان کرنے کے علاوہ کوئی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر بستی والوں کی طرف سے کیا ری ایکشن آ رہے دیکھیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ نحوست کو پاتے ہیں۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم لوگ اس طرح کی باتوں سے باز نہ آ جائیں گے تو ہم سنسار کریں گے، پتھر سے تمہیں مار دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تم تک بہت سخت قسم کے عذاب ہم سے پہنچ جائیں گے۔ انبیاء کو ڈرا رہے لوگ، بستی والے۔ قالوا، ان انبیاء نے ان سے کہا، طائرکم معکم، نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کوئی نحوست نہیں ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اگر تم یاد کریں تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہی تمہاری نحوست ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اب یہ گفتگو ہو رہی لوگوں کے ساتھ، 3 انبیاء نے آ کے ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی دوران وجاء من اقصى المدینة رجل، اس بستی کے دور طرف سے ایک آدمی، ایک مرد، ایک رجل آ گئے، یسعی، بھاگتے ہوئے آ گئے۔ قال، اس بندے نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم انبیاء کی پیروی کر لے۔ اس آدمی کی ہدایت ہو گئی۔ اتبعوا من لا، اب اس کے لیے دلائل بھی ساتھ میں دے رہے ہیں۔ یہ اس بندے کی سمجھ میں آ گئی ہے، یہ انبیاء ہیں اور اس نے ایمان لے کے آیا ہے اللہ پر اور انبیاء اللہ کے رسولوں پر۔ اتبعوا من، تم لوگ اتباع کرو اس شخص کی، لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو انبیاء کی صفت بتا دیا کہ وہ تمہاری خاطر زحمت اٹھا رہے، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اس کی اجرت وہ طلب نہیں کر رہے۔
وہم محتدون، دوسری صفت یہ ہے کہ خود ہدایت یافتہ ہے، خود یہ ہدایت یافتہ ہیں اس لیے، اور دوسرا تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے تمہیں تبلیغ کرنے کی۔ ان دو وجوہات کی بنا پر تمہیں چاہیے کہ ان کی پیروی کریں۔ اب لوگوں نے ان سے کہا ہوگا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگ اس کی پیروی کیوں کر رہے ہیں، کیوں اس نے جو کہا اس خدا کی پیروی کر رہے ہیں، ہم جن چیزوں کو خدا مانتے ہیں ان کو چھوڑ کے۔ اس طرح کی گفتگو شاید بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہوگی، اسی لیے کہہ رہے۔ اب وہ مومن ان کو جواباً کہہ رہے وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میرے لیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں عبادت نہ کروں، الذی، اس خالق کی عبادت نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جس کی طرف مجھے پلٹ کے بھی جانا ہے اس کی عبادت نہ کرو۔ میرے لیے کون سی چیز ہے جو تم لوگ جن چیزوں کو، پتھروں کو، مختلف چیزوں کو خدا بنا کے رکھا ہے، ان کی پوجا کر کے اس رب کو جس نے مجھے پیدا کیا اور پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، تو کون سی چیز ہے جو مجھے ان سے روکے؟ اتخذ من دون اللہ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس کو چھوڑ کے کسی ایسے الہ کو مانوں، اسے خدا کو مانوں؟ ان یریدن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، اگر رحمان میرے ساتھ کوئی برائی کا، ضرر کا اگر ارادہ کرے تو جن چیزوں کی شفاعت بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، ایسی چیزوں کے پیچھے میں چلا جاؤں اس رب کی عبادت کو چھوڑ کے۔ ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں اس ضرر سے، ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤں۔ اب ان کو جواب دے رہے ہیں انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں کھلم کھلا گمراہی میں تھا، اب انبیاء کی وجہ سے میں ہدایت یافتہ ہوا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں نے پروردگار پر ایمان لے کے آیا ہوں، بس تم لوگ بھی سنو۔ اب ان کی اتنی لمبی گفتگو ہو گئی تو باقی بستی والوں نے کیا سمجھتے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے ساتھ نہیں، بلکہ کیا کیا ہے، اس سے آگے جو آیت آ رہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں انبیاء کو، اس مومن کے ساتھ چاروں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، بستی والوں نے، حد درمی پہ اتر آ جاتے ہیں۔ آج بھی کافروں، منکروں کا یہی ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی دستور کافروں کا پہلے سے چلے آ رہے۔ اب ان چاروں کو قتل کر دیا، اس کے بعد مومن ہے تو مومن جنت نہیں جائے گا مرنے کے بعد، ابھی وہ ایمان لے کے آئے تھے، تو کوئی کافر، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ کوئی کافر کس عمر کے جس سٹیج پہ جا کے اگر ایمان لے کے آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکل آیا ہو، اس طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی حساب کتاب، کوئی حشر نشر، کوئی اس کے لیے تصور نہیں کر سکتا ہے، اور ابھی ایمان لے کے آئے تھے، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوئی تھی، شہید ہو گئے تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں، قیلا، کہا گیا، یعنی فرشتوں کی طرف سے کہا گیا ہوگا، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ مومن سے، تو مومن کی تمنا شہادت کے بعد بھی دیکھیں، قال یا لیت قومی یعلمون، اس مومن نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے قوم جان لیتے کہ مجھے جنت میں داخل کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایمان لے کے آتے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس چیز کو وہ جان دیتے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شمار کر دیا ہے۔ یہ اگر میرے قوم جان لیتے، یہ تمنا موت کے بعد بھی مومن کے دل میں ہوتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی مومن کے دل میں اس طرح کی تمنائیں، دوسروں کے لیے نیک خواہشات ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہر کسی کے ذہن میں یہ آ سکتے اس قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہوگا۔ اب کھلم کھلا انبیاء کی تکذیب کیا اور اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا، تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہوگا، کوئی اچھا کام تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اپنی کریں گے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اس کے بعد اس قوم پر ہم نے نازل نہیں کیا ہے، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا،
وما كنا منزلین، اور نہ ہم نازل کرنے والے ہیں، ان كانت الا صیحۃ، بس کچھ نہیں تھا مگر ایک ہی چنگاری، آگ کی چنگاری آئی ہے، فاذا هم خامدون، تو وہ سب بجھ کر راکھ ہو کے رہ گئے، ایک چنگاری آئی پوری قوم نابود ہو گئے۔ یہ ان کی مثال ہے۔ تو ہمارے لیے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو قرآن کے دوسرے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات انبیاء کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی تفاسیر بھی ساتھ ساتھ میں ہمارے ائمہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں سیرت ائمہ پر چلتے ہوئے احکام الہی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔